بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر عثمان طارق آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی جو ویڈیو ہم اس میں بات کریں گے کہ حمل کے دوران بالخصوص حمل کے آخری مہینوں میں کون سی ایکسرسائز ہوتی ہیں، ان کا کیا طریقہ ہوتا ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں۔ تو فائدے آپ غور سے سنیں تاکہ پھر آپ کو ان کی اہمیت جب معلوم ہوگی تو پھر آپ ان ایکسرسائز کو کر سکیں گے۔ حمل کے دوران یعنی کہ پری نیٹل پیریڈ میں ایکسرسائز کا مقصد یہ ہے کہ جسم کو حمل کے لوڈ کو برداشت کرنے کے لیے تیار کرنا ہے۔ ان ایکسرسائز کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تبدیل شدہ جو پوسچر ہے اس کی وجہ سے بیکنگ ہوتی ہے، فٹیگ ہوتی ہے، اس سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ ایک جو پریگننٹ لیڈی ہے کھڑے ہوتے وقت ذرا پیچھے کی طرف اپنی ایڑیوں پر وزن ڈالتی ہے کیونکہ سینٹر اور گریوٹی جو ہے وہ آگے کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے، چونکہ فرنٹ کی طرف وزن بڑھ جاتا ہے تو حاملہ خاتون کی ہڈیاں اور لیگامنٹس جو ہیں وہ اوور لوڈڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ مسلز جو ہیں وہ اپنا کام کرنا نہیں کر رہے ہوتے۔ تو ورزش جو ہے وہ مسلز کی لچک کو بہتر کرنے میں مددگار ہوتی ہے اور ان کو مضبوط کرتی ہے کیونکہ پیٹ کے مسلز کی کمزوری کی وجہ سے ماں کے اندر لیبر کے دوران بچے کو برتھ کنال کی طرف ایکسپیل کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ ان ایکسرسائزز کی وجہ سے حمل کے دوران یعنی کہ پیلوس یعنی پیٹ کے نچلے حصے میں درد نہیں ہوتی، اوورآل صحت اچھی رہتی ہے۔ پھر ڈیلیوری کے بعد جلد صحتیابی میں بھی مدد ملتی ہے، کمر کا درد نہیں ہوتا، کھلی اور صاف فضا میں پٹھوں کی طاقت دینے والی ایکسرسائز جو ہے وہ محفوظ ہوتی ہیں اور فائدہ مند بھی ہوتی ہیں۔ تو حمل کے دوران ایکسرسائز کا مقصد جو ہے وہ پیک فٹنس کو حاصل کرنا نہیں ہوتا بلکہ یہ محض فٹ رہنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ آخر میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی ورزشیں اہم ہیں۔ پیلوک فلور کی ایکسرسائز جس کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ ان ایکسرسائز کو حاملہ ہونے کے بعد کسی بھی وقت بھی شروع کیا جا سکتا ہے لیکن تھرڈ ٹرائمیسٹر میں بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ ایک تو بہت ہی اہم فائدہ بتاؤں، ذرا غور سے سنیں کہ پیلوک فلور کی ایکسرسائز حمل کے دوران اور ڈلیوری کے بعد کرنے سے مستقبل میں یورینری انکانٹیننس اور فیکل انکانٹیننس کے رسک جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں۔ تو یورینری انکانٹیننس کیا ہے؟ کسی یہ ہوتا ہے کہ کھانسی کے دوران اور چھینک کے دوران یورین کا نکل آنا، یعنی سٹریس کرنے سے یورین کا ڈراپس وغیرہ کا نکل آنا۔ بعض دفعہ خود بخود نکل جاتا ہے جب بھی وزن اٹھائے یا کھانسی وغیرہ کرے یا کوئی بھی فزیکل سٹریس ہو۔ اب میں آپ کو بہت آسان سی پیلوک فلور کی ایکسرسائز بتاتا ہوں۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اپنی بیک پارٹ اور پیٹ کے نچلے حصوں کو پٹھوں کو ایک ہی وقت میں سکھیریں اور پھیلائیں، یعنی کہ سکویز کریں اور ڈرا کریں۔ جیسے آپ پیشاب کرنے کے دوران پیشاب کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، پٹھوں کو ہولڈ کریں اور سکھیریں اور 8 تک گنتی گنیں، پھر 10 سیکنڈ کے لیے ریلیکس کریں۔ اس ورزش کو دہرائیں جتنی آسانی سے آپ کر سکتی ہیں، 8 تا 10 مرتبہ کریں، یعنی کہ سکویز کریں اور ڈرا کریں، یعنی کہ پٹھوں کو سکھیریں اور پھیلائیں۔ یہ والی جو ہے اس کی آپ پریکٹس کریں۔ اب ذرا پیلوک ٹلٹ ایکسرسائز کا بتاتا ہوں۔ پیلوک ٹلٹ ایکسرسائز جو ہیں وہ پیلوک مسل کو مضبوط کرنے میں مدد دیتی ہیں اور ان کو لیبر کے لیے تیار کرتی ہیں۔ یہ تمام ایکسرسائز میں سے بہترین ایکسرسائز ہے جو کہ نیچرل لیبر کو انڈیوس کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ کھڑے ہو کر بھی کی جا سکتی ہے، لیٹ کر بھی کر سکتے ہیں اور یہ ہاتھوں اور گھٹنوں پر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، یعنی چاروں سہاروں کے ساتھ کی جا سکتی ہے، یعنی دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے نیچے اور گھٹنوں کو ہپس کے نیچے سہارا دیا جاتا ہے جیسے یہ سجدے سے اٹھتے وقت ہوتا ہے۔ اب مختصر یہ کہ ڈاکٹرز کو حاملہ خواتین کی یہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ وہ پیلوک مسل کی مضبوطی کے لیے جو ایکسرسائزز ہیں وہ تجویز کریں، ان کو بتائیں۔ اس سے نہ صرف سی سیکشن سے بچا جا سکتا ہے اور لیبر کے دوران بھی آسانی رہتی ہے اور ڈلیوری کے بعد بہت سارے مسائل جیسے کمر کا درد کا ہونا، سٹریس انکانٹیننس ہے، یورینری انکانٹیننس ہے اور فیکل انکانٹیننس ہے، اس سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ ہاں یہ احتیاط رہے کہ سپورٹس وغیرہ سے گریز کرنا چاہیے اور اگر کوئی میڈیکل النس ہے تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی چلنا چاہیے۔ اگرچہ بہت کم خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے ایکسرسائز جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتی، تو یہ چند ایکسرسائز ہیں، چند باتیں ہیں جو کہ آپ کو مختلف قسم کی کمر درد وغیرہ اور سی سیکشن خاص طور پہ اس سے بچا سکتی ہے۔ تو حمل کے دوران بھی اور آخری مہینوں میں بھی اس کو ضرور پریکٹس کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔